بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مبارک اور نہایت مفید ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسی عظیم الشان، بابرکت اور ثواب سے بھرپور نفلی نمازیں سکھانے جا رہے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر ہے، اور دوسری نماز ایسی ہے کہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ ہیں صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الحاجہ۔ آج ہم دونوں نمازوں کا مکمل سنت طریقہ، مستحب اعمال، صحیح نیت، بہترین اوقات، رکعتوں کی تعداد، خاص صورتیں، سلام کے بعد کی دعائیں اور درود، اور سب سے اہم ان کی حدیث سے ثابت شدہ عظیم فضیلتیں قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں گے، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، دل میں شوق پیدا ہو اور آپ انہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو چلیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں صلاۃ الاشراق سے۔ یہ ایک نفل نماز ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر و بیشتر ادا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی فرض نماز کے بعد تشریف رکھتے، ذکر و تسبیح کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب نکل آتا اور آپ صلاۃ الاشراق ادا فرماتے۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جب سورج ایک نیزہ یا 2 نیزے کی مقدار بلند ہو جائے۔ عربی میں اسے ارتفاع الشمس کہتے ہیں، اور یہ وقت زوال یعنی ظہر سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت صبح 7:30 سے لے کر 8:30 یا 9 بجے تک ہوتا ہے، موسم اور علاقے کے مطابق۔ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد کم سے کم 2 ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 تک پڑھی جا سکتی ہے، مگر سب سے افضل اور بہتر 2 ہی رکعتیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً 2 ہی پڑھتے تھے۔ البتہ جو جتنی زیادہ پڑھے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت باندھیں۔ نیت یہ کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز اشراق کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ زبان سے نیت کے الفاظ کا بولنا ضروری نہیں، دل میں بھی نیت کرنا کافی ہے، البتہ زبان سے کہنا مستحب ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ضحیٰ پڑھنا مستحب ہے، پھر رکوع اور سجدے معمول کے مطابق کریں۔ دوسری رکعت میں قیام کے وقت فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک پڑھنا مستحب ہے، کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد تشہد پڑھ کر درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیریں۔ سلام پھیرتے ہی فوراً ہاتھ اٹھا کر صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ علماء نے 300 مرتبہ تک بھی لکھا ہے، اور پھر خوب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اب آتے ہیں اس کی عظیم فضیلت کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ یعنی جو فجر جماعت سے پڑھے، سورج نکلنے تک ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ صلاۃ الاشراق پڑھنے والے کو
پورے دن کی تمام نفلی عبادات اور روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نماز رزق میں برکت، دل کے سکون، گناہوں کی معافی، دنیا و آخرت کی کامیابی اور حفاظت کا باعث ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ اسے کبھی ناگا نہ کرتے تھے۔ اب دوسری عظیم الشان نماز صلاۃ الحاجہ، یہ وہ خاص نفلی نماز ہے جب کوئی بندہ کسی جائز حاجت، مشکل، پریشانی، رزق کی تنگی، شفا کی طلب، اولاد کی خواہش، رشتہ، نوکری، شادی، امتحان، دشمن سے نجات یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت ضرور پوری فرماتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب اور قبول دعا والی نماز ہے۔ اس کی 2 رکعتیں ہیں، لیکن اگر کوئی 4، 6، 8 یا 12 بھی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ بہترین وقت رات کے آخری پہر یعنی تہجد کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ دن میں بھی کسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جمعرات کی رات یا جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں، نیت کریں۔ نیت اس طرح کریں کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز حاجت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3، 5 یا 10 مرتبہ آیت الکرسی یا سورہ کافرون پڑھنا مستحب ہے۔ دوسری رکعت میں الفاتحہ کے بعد 3، 5 یا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے بعد تشہد پڑھ کر درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کم از کم 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ۔ پھر یہ مستند دعا پڑھیں جو حدیث میں آئی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من کل بر وسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجت ہی لک رزن الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد خوب روئیں، گرگرائیں، اپنی حاجت کو بار بار یقین کامل کے ساتھ مانگیں۔ آخر میں پھر درود پاک اور حمد و ثنا کرنے کے دعا ختم کریں۔ اس کی فضیلت حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے یا لوگوں سے کوئی حاجت مانگنا چاہے تو اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا مانگے۔ امام نووی، ابن تیمیہ، علامہ شامی، محدثین اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی بشرطے کہ حاجت جائز ہو اور دل میں کامل یقین ہو۔ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء اعظام نے اس سے بہت بڑی بڑی حاجتیں پائیں۔ لاکھوں لوگ آج بھی اس سے شفا، رزق، اولاد، رشتے، نوکری، کاروبار کی کامیابی، امتحان میں کامیابی، دشمنوں سے نجات اور ہر جائز مقصد میں کامیابی پا رہے ہیں۔ آخری نصیحت یہ ہے کہ ان نمازوں کو باقاعدگی سے پڑھیں، پڑھنے کے بعد گناہوں سے سخت بچیں، زبان کی حفاظت کریں، حلال کمائی کریں، حقوق العباد ادا کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر حاجت فوراً پوری نہ ہو تو صبر کریں، کیونکہ اللہ بہتر وقت پر بہتر انداز سے دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تفصیلی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر فائدہ ہوا ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر مفید ویڈیوز
آپ تک فوراً پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔